نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير. محترم سامعین اکرام، ابھی میں نے کلام مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. جو کچھ اپنے لیے بھلائی کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں محفوظ پاؤ گے، یہی بہتری اور بڑا اجر ہوگا. حضرات گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے ابدی اور عالم کی شریعت کے ایک رکن کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جن پر شریعت کا دور و مدار ہے، جسے زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے. احادیث میں زکوٰۃ و صدقات کے لیے اس مہینے میں بڑی تاکید ہے اور خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت کثرت سے خیرات و صدقات کیا کرتے تھے. اس لیے ہم سب کو مناسب معلوم ہوتا ہے اولاً آپ حضرات کے سامنے فضائل زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ بیان کروں، اس کے بعد صدقہ فطرہ کے متعلق گفتگو کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے منافع اور برکات سے مکمل طور پر باخبر ہو سکے. زکوٰۃ اپنی ملکیت میں سے ایک مخصوص خدائی ادائیگی کے لیے نکال کر ان کے حقدار کو مالک بنا دینے کا نام ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے مالدار حقدار نہیں بلکہ اس کے حقدار غرباء اور مساکین ہے. اگر ان کے حقوق نہ نکالا جائے تو دونوں کا مال غلط ہو جائے گا اور وہ دوسرے مالوں کو بھی حقدار بنا دے گا. اس کے استعمال سے دین و دنیا دونوں اعتبار سے نقصان و مضرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر نکال دیا جائے تو مال اس عیب سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. بس اسی پر نہیں کہ وہ صرف مال کو پاک صاف کرتا ہے بلکہ اس کے نکالنے سے نفس عز اور اس کی مولک بیماری سے چھٹکارا پا کر کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ کہ زکوٰۃ کی ایک مصلحت تحریم نصبی ہے، اس لیے زکوٰۃ مال کی محبت کو توڑ دیتی ہے. اقبح الاخلاق بخل و خست کا عقلہ کما کرتی ہے جو تمام بد اخلاق کو دائیں کا منبع اور جڑے. حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ سے اندرونی پاکیز کی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے جو انسان کے حق میں سب سے بڑا فتنہ ہے. زکوٰۃ دینے سے لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، قومی ضروریات پوری ہوتی ہے اور اس بات کا امتحان و آزمائش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو قاضی خدا اور غریبوں کی محبت ہے. کیونکہ مال جیسے محبوب چیز صرف کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا دشوار امر ہے. یہیں پر مذہبیت اور خدا پرستی کے جوہر کھلتے ہیں، ورنہ وہ زبان محبت کا دعویٰ سب کو ہے. سبھی تو مسلمانوں پر نماز کی طرح زکوٰۃ فرض ہے. میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.